ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی تھا، یعنی سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا اقرار کیا اور کروایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ مشترک کام ہے۔ جو اصول ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سب مشترک ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، سب نے یہی بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مشترک طور پر بتلائی ہیں، اس میں کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ احکام کے تعلق سے مثال کے طور پر ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں اور دیگر امتوں پر زیادہ نمازیں فرض تھی، تو اس میں اختلاف جو ہے پایا جاتا تھا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ گویا کہ اسلام اس دین کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جو اس وقت کا نبی ہو اس نبی کو مانتا ہے، اس کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو احکامات دیے جاتے ہیں ان کو مانتا ہے۔ نبی کے زمانے میں وہی دین قابل قبول ہوگا جو اس نبی نے پیش کیا۔ چونکہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ نے جو شریعت لا کر کے ہمیں دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اسی دین کی اتباع اگر ہم کریں گے تو کامیاب ہوں گے دونوں جہان میں، نہیں تو ناکام ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ آگے بہت اہم بات بیان فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے یہ حقیقت واضح تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ کہا گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی بچوں کو شروعات سے لے کر کے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اپنے ہاتھوں میں کھلاتے ہیں، روز کا ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو نہ پہچانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیشین گوئیاں کی گئیں، جو بشارتیں، جو علامتیں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی، ان کے ذریعے سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وہ لوگ مخالف نہیں ہوئے جن کو کتاب دیا گیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، یقینی علم آ چکا، بغیم بینہم، مگر آپس کی ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے۔ ان کے اندر حسد کی بیماری تھی، حب جاہ، حب مال کی بیماری تھی، ان کی چودراہٹ ختم ہوتی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے اختلاف کیا۔ عام طور پر جو اختلاف کی وجہ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی ہی صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنی ہی قابلیت کیوں نہ ہو، لیکن جس آدمی کے دل میں حسد ہے، جس میں بغض ہے، جس کو اپنی چودراہٹ دکھلانی ہے، وہ آپ کی قابلیت کو، آپ کی صلاحیت کو نہیں مانے گا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔